کبھی ایک پرسکون گاؤں میں جو گھنے جنگل کے کنارے آباد تھا، ایک کسان اپنی بیوی اور چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ کسان کا نام گنگا داس تھا، جو دن رات محنت کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کی بیوی کرن دیوی نہایت نیک دل اور نرم مزاج عورت تھی۔ ان کی بیٹی میرا گاؤں بھر میں اپنی معصومیت، ہنسی اور محبت بھری باتوں کے لیے مشہور تھی۔ مگر قسمت کے لکھے کو کون بدل سکتا ہے؟ ایک دن کرن دیوی شدید بیمار ہو گئی۔ گنگا داس نے گاؤں کے حکیم، پنڈت اور حتا کے شہر کے وید تک کو دکھایا، مگر دوا اثر نہ کر سکی۔ جاتے جاتے کرن دیوی نے گنگا داس سے کہا، میرا کا خیال رکھنا، وہ بہت نازک دل ہے، سے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ اور پھر اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ دن گزرنے لگے، مگر گھر کا سکون ختم ہو گیا۔ میرا دن بھر خاموش بیٹھی رہتی، اور گنگا داس کام پر جاتا تو گھر میں سناٹا چھا جاتا۔ کچھ وقت بعد گاؤں کی عورتوں نے گنگا داس کو مشورہ دیا کہ وہ دوبارہ شادی کر لے تاکہ میرا کی دیکھ بھال ہو سکے۔ مجبور ہو کر گنگا داس نے ایک بیوہ عورت راجنی سے شادی کر لی، جس کی اپنی ایک بیٹی پریا بھی تھی۔ ابتدا میں راجنی نے میرا سے بہت نرمی سے بات کی۔ وہ اس سے مسکراتی، اس کے بال بناتی اور کہتی، میرا، اب میں تمہاری ماں ہوں، مجھے اماں کہو۔ میرا شرمیلے انداز میں جی اماں کہہ کر چپ ہو جاتی۔ لیکن چند دن بعد راجنی کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ جب بھی گنگا داس کھیتوں پر ہوتا، وہ میرا پر ظلم کرنے لگتی۔ کبھی اس سے سارا کام کرواتی، کبھی کھانے میں حصہ کم دیتی۔ اپنی بیٹی پریا کو وہ گاؤں کے میلے، جھولوں اور میلوں میں لے جاتی، مگر میرا کو گھر پر باندھ کر چھوڑ دیتی۔ ایک دن راجنی نے اپنی سہیلی سے کہا، میرا تو میری آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتی ہے، کاش یہ کہیں گم ہو جائے۔ یہ بات میرا نے دروازے کے پیچھے سے سن لی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ آہستہ آہستہ گھر سے نکلی اور جنگل کی سمت چل پڑی۔ چاندنی رات تھی، ٹھنڈی ہوا درختوں کے پتوں کو ہلا رہی تھی، اور دور کہیں الو بول رہا تھا۔ میرا ڈرتی ہوئی مگر ہمت کے ساتھ جنگل کے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چھوٹے سے نالے کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اچانک اسے کسی نے پکارا، بیٹی، تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ میرا نے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت درخت کے سائے میں کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کی لاٹھی تھی، چہرے پر مسکراہٹ۔ میں گھر سے بھاگ آئی ہوں، میرا نے روتے ہوئے کہا۔ بوڑھی عورت نے نرمی سے کہا، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں جنگل کے اس پار ایک جھونپڑی میں لے چلتی ہوں، وہاں تم محفوظ رہو گی۔ بوڑھی عورت دراصل ایک دیوی تھی جو بھولی بھالی روحوں کی مدد کرتی تھی۔ میرا اس کے ساتھ چلی گئی۔ جھونپڑی چھوٹی مگر پرسکون تھی۔ وہاں کچھ بکریاں تھیں جنہیں میرا نے پیار سے سہلایا۔ دیوی نے کہا، اب سے تم ان جانوروں کی خدمت کرنا اور ندی کا پانی پینا، کسی کو نقصان نہ پہنچانا، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ دوسری طرف گنگا داس جب گھر لوٹا تو میرا کو نہ پا کر پریشان ہو گیا۔ اس نے گاؤں بھر میں تلاش کی، مگر راجنی نے جھوٹ بولا، وہ خود ناراض ہو کر چلی گئی ہوگی۔ دن گزرتے گئے، مگر گنگا داس کے دل میں درد بڑھتا گیا۔ ادھر جنگل میں میرا نے نیا گھر بنا لیا۔ وہ روز صبح بکریوں کو چرا کر لاتی، ندی سے پانی بھرتی، اور رات کو چاندنی میں گیت گاتی۔ وقت گزرتا گیا، اور دیوی کے آشیرواد سے اس کے پاس ایک جادوئی ہیرے کی ندی بن گئی۔ جب وہ ندی میں ہاتھ ڈالتی تو چمکدار موتی ابھرتے، مگر وہ لالچ میں نہیں آئی، وہ موتی جنگل کے پرندوں اور جانوروں کے لیے پانی میں ہی چھوڑ دیتی۔ ایک دن گاؤں کے کچھ لوگ جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹنے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ندی چمک رہی ہے۔ جب انہوں نے قریب جا کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے فوراً جا کر گاؤں میں بتایا کہ جنگل میں کوئی جادوئی لڑکی رہتی ہے جو ندی سے موتی نکالتی ہے۔ یہ خبر راجنی تک پہنچی۔ اس کے دل میں لالچ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی بیٹی پریا کو کہا، کل ہم اسی جنگل جائیں گے، وہی ندی تلاش کریں گے،
और उसके सारे मोती ले आएंगे। अगली सुबह राजनी और परिया जंगल पहुंचे। वो चलते चलते मेरा के झोंपड़ी तक आ पहुंचे। मेरा ने उन्हें देखा तो चौंक गई। राजनी ने मसनूई नरमी से कहा, मेरी बच्ची, हम तुम्हें लेने आए हैं, घर वापस चलू, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। मेरा का दिल नरम पड़ गया, मगर उसके चेहरे पर शक साफ झलक रहा था। उसने कहा, मैं अब यहां खुश हूं, देवी मां ने मुझे पनाह दी है। ये सुनते ही राजनी ने लालच से कहा, तो कम अज कम वो मोती हमें दे दे। ये सुनकर आसमान में बादल गिरजे हुआ तेज चलने लगी। देवी मां झोंपड़ी के दरवाजे पर नमूदार हुईं और बोले, जो दिल में लालच रखता है वो कभी सुकून नहीं पाता। फिर अचानक राजनी के हाथ से वो मोती फिसलकर नदी में गिर गए और आम पत्थर बन गए। यह डर के मारे रोने लगी। राजनी ने देखा कि उसकी सारी चमक खत्म हो गई है। इसी लम्हे गंगादास भी अपनी बेटी को तलाश करते वहां पहुंच गया। उसने मेरा को गिले लगाया, आंखों से आंसू बहने लगे। देवी मां ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जिसके दिल में सच्चाई हो, कुदरत खुद उसका साथ देती है। और यूं मेरा को इसका बाप वापस मिला और राजनी को अपने जुल्म की सजा। इसी शाम गांव के लोग मेरा के पास आए, इससे दुआ मांगी कि वो उनके बच्चों को भी सच्चाई और मोहब्बत का दर्स दे। मेरा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो दिल से नेक हो, इसके रास्ते में कोई अंधेरा नहीं रहता। आखिर में मेरा की कहानी हमें ये सबक देती है, सच्चाई, सब्र और नेकी हमेशा लालच और जुल्म पर जीत हासिल करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी मज़ीद इखलाकी और सबक आमोज़ कहानियाँ मिलती रहें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई है और नई कहानियों की बुनियाद।